بولو واللہ بندے نو پڑھنی نہ آوے ساڑھے تیرے جنے میں مولوی صاحب ایسے نہیں جمعے والے دن کرنا میں تو نواں دین سانو دسنا ہے. علماء حالات کے مطابق مت سمجھوتا کرن. یہ ساڑھے بزرگاں تے بڑے بڑے ظلم ہوئے. امام ربانی مجدد الفسانی دی داڑھی نہ لٹک پے سن جہانگیر دے سپاہی. انہاں کہا بابے دا سر تے جھکاؤ. اقبال پھر اتنے بولیا کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر سے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اس واسطے مسجد کمیٹیاں بھی تھوڑا جانا ساڑھے نہ تعاون فرمان. کچھ نہیں ہوتا. تسی بھی 2 دن اندر رہ کے آ گئے تھے. آج کچھ نہیں ہونا. آج کچھ نہیں ہوتا. دین تے قربانی تے دین منگتا ہے. کوئی تو انو پریشانیاں جے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دین کی خاطر پتھر مار دیے تو اگر ہمیں بھی 2-4 ڈنڈے پہ گئے تو کی ہونا ہے. حضرت امیر حمزہ دا جگر کلیجہ کٹ لیا گیا تھے. سانو اگر کوئی ہو گیا 2-4 دن تو کی ہونا ہے. جیل ہی آباد ہونی ہے. ساڑھے فقیران تے کالے پانی آباد کر دیتے. علامہ فضل خیر آبادی مونج دا لباس پا کے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے پھر بھی رسول اللہ دی عربی جناتہ لکھ دے رہے ہوتے کالے پانی. مولانا سید کفایت علی کافی پھانسی دا پھندا ویکھ کے تے حضور دی تازہ تازہ نعت لکھی. انگریزاں نے سمجھا ویسی مولانا نو پھانسی دے کے آپ نے فرمایا این چلے آپ پہلوانا دی طرح. پھانسی دا پھندا ویکھ کے انگریز جڑے سن او کم دے سن. انہاں کہا بابا کی ہویا؟ فرمایا لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی. میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن. اے جڑے ساڑھے علماء بیٹھے ہو نا ساڑھے جڑے بڑے سن وہ بڑے دلیر سن. سانو انہاں دی جڑی نا وہ نبھانی پینی. ورنہ انہاں قبراں دی انہاں دی روحاں تڑا پینیاں. اسی کیوں جے نہ لائق چھوڑ کے آئے ہیں واپس. اسی تے اپنی ڈیوٹیاں نبھائیں. مولانا پھانسی دا پھندا ویکھ کے بڈھے شاہ جی آپ نے فرمایا تسی کی سمجھتے ہو میں ڈر جاواں گا؟ تسی جانتے ہو مولانا جڑے سن وہ کی نام سی انہاں دا سید فضل حسین شاہ نہیں فضل حسین شاہ جڑے دوسرے جنہاں 27 سال جیل گزارے. مولانا حسرت موہانی. ہاں جی مولانا حسرت موہانی 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی. آپ اینج داخل ہوئے سن تے اینج کبڑے ہو کے واپس آئے سن. ایت مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. آپ نے انگریزاں نو اندروں خط لکھیا فرمایا جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. مولانا حضرت موہانی اندروں خط لکھیا انگریزاں نو فرمایا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرتا رہا میں. علماء انہاں دے وارث بیٹھے ہو. شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. اس واسطے یہ حالات صدا آندے رہنے ان کو پریشانی والی بات ہے. تو جی وہ ہتھکڑی لگ جانی کی ہونا. ہتھکڑی بندے نو لگ گئی کی ہوتا. میں اس حال جی بیٹھے میں ہر ویلے تیار ہوں حضور دے نام تے کوئی لے جائے. میں تو پریشان ساری زندگی اس ہاتھ نے رسول اللہ دے نام دا کھادا لوگ ہاتھ جمے تے ہن ہتھکڑی لگن لگے پریشانی. نا انج بالکل کوئی نہیں. لطف سجن دم بدم ساری زندگی کھادا. لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ. ہاں جی ساڑھے فقیرہ نے کچھ کدی بھی سمجھوتا نہیں کیتا. جب حضور کے دین کی باری آئی فرمایا ستم گر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے.
یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے. ہاں جی یہ مٹی. اگے میں علامہ فضل خیر آبادی دی قبر تے مولانا سید کفایت علی کافی مولانا عبدالستار خان نیازی دوڑے سائیوال جیل 1953 دی تاریخ برفاں جگلیں لٹائی رکھیا. انہاں کہا 10 ختم نبوت دا کام کرنا ہی اور میں ہاں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا؟ مولانا نورانی دی پگڑی پھاڑ کے انہاں ریزے ریزے کیتی. انہاں کہا گل کرنی پر میں ہاں کیوں نہیں کرنی. مولانا سید خلیل احمد قادری دے سب چھوڑ دیتے. وہ قلعے دے وچ تہ خانے دے وچ شاہ جی نو ٹھڈے مار دے گالاں کڈ دے. انہاں کہا بابا گل کرنی پر میں ہاں کرنی کیوں نہیں کرنی. حضرت حبیب بن زید حضرت ام عمارہ دے پتر دے ہاتھ کٹے انہیں مسلمہ کذاب نے. انہیں کہا دس ہے اتشہد انی رسول اللہ. فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں. پھر انہیں کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا. فرمایا ہاں. انہیں کہا تو عجیب بہ رہا ہے میری گل آوے تن سنی نہیں. انہیں دوبارہ پوچھا اتشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں اللہ در. فرمایا کی بھونکے ہی. انہیں پھر پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا کہ محمد. فرمایا ہاں. 3 باری پوچھن تو بعد انہیں ایتھو ہاتھ کٹیا پھر ایتھو کٹیا. ہر باری پوچھتا سی دس آئے پر میں گل کجرا وہی ہے جڑی میں پہلے کی تھی. پھر آپ دی انگلیاں پیراں دیاں کٹیاں پھر ایتھو بازو کٹے پھر ایتھو بازو کٹیا پھر دایاں پاؤں کٹیا پھر جیڑا جسم بچیا انہیں اگ وچ سٹ دیتا. حضرت حبیب بن زید ام عمارہ دے بیٹے نو صحابی رسول نو. انہیں پھر پوچھا میرے کول کتاب پئی 198 صفحے تے. انہیں پھر پوچھا اگ وچ سٹ کے. انہیں کہا ہن دس میں کون ہاں. فرمایا کتیا تو کون ہے؟ رسول اللہ ہی اللہ دے رسول. گل کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ توجہ توجہ. حضرت ام عمارہ ایک پتر پہلے دے چکی ہیں. اتنے سانو ساڑھے ہاں بچے باہر نہ جاویں مولانا دی تقریر نہ سنی حالات نہیں ٹھیک. جدو تسی پتر بچائے تے مسیجاں دے سپیکر تے اترنے سب مایوری پیش ہو جان گے قیامت والے دن. ایک پتر تے دے چکی ہیں دوسرے پتر حضرت عبداللہ نو لے کے جنگ یمامہ وچ چلیاں گئیاں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نو کیا میں جانا چاہتی ہوں. فرمایا اجازت تے عورتاں نو کوئی نہیں تانوں ہے کیونکہ میدان احد وچ حضور نے تہاڈے واسطے دعا بڑی ڈاڈی منگی سی. حضرت سیدنا صدیق اکبر مائی صاحبہ نو خود روانہ کیتا ام عمارہ نو. فرمایا فخرجی بسم اللہ اللہ کے نام سے آپ کو جانے کی اجازت ہے. جنگ یمامہ پہنچ کے مائی صاحبہ اتنے ختم نبوت تیرن گل سمجھانی پہنی. مول میں تقریر کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا حضور آخری نبی ہیں. اس پر بھی ہمیں کانفرنسیں کرنی پڑتی ہیں. ساری دنیا اپنی ایک ماں دے کہن تے حلالی ہے. ایک ماں نے کیا اے تیرا پیو وے کوئی دلیل کسی کو کوئی نہیں. ایک ماں نے کیا ہے تیرا پیو وے بس. داسا یارا تو ایک ماں دے کہن تے ساری زندگی حلالی ہے. تے رسول اللہ نے اپنی ختم نبوت دی پتہ ہے کتنی بڑی دلیل حضور نے دلیل دی تھی. فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. ایس کو کاڑے دی سرزمین دی مٹی 100 باری جم کے آوے تے نہیں گن سکتی. میرے آقا نے فرمایا دنیا کے اندر مٹی کی جتنے ذرے ہیں ان کی تعداد کے برابر. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اس تو بدو میں تو ویسے ختم نبوت تقریر نہیں کرنا اس طرح خاتم کمانا اور پھر کانے کی باتیں پیش کرنا اور چوڑی دیاں گلاں پیش کرنا اور نالے انہوں کہنا مرزا صاحب یہ کہتے ہیں. مرزا یک دا پتر ہے یا صاحب ہے؟ صاحب تے تسی ہو جڑا رسول اللہ دے ختم نبوت دے تاج نو پہ گیا وہ صاحب ہے. اعلی حضرت بریلوی کتا رکھیا نہیں ہے ویسے گل کرن لگا. مرزا تے اعلی حضرت بریلوی نے کتے نے جڑا پیشاب کیتا ہے مرزا دا دے برابر بھی کوئی نہیں. ہاں جی میں سیدہ دے کتے دی گل نہیں کی پیر میرے علی شادی میں آگا نے غیر سید دے کتے دی گل. ہاں جی ایتھے گل ختم نبوت دی ہوندی. ساڑھے مولوی پر گھنٹہ تقریر کر کے مرزے نے یہ کہا اس کی باتیں حضور کے مقابلے میں پیش کرتے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بات فرمائی نہیں کہ جو اس سے دلیل مانگے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. یہ دے ہوتے اعتراض ہے جی پھر ساڑھے علماء نے کیوں دلیلیں دیتی ہیں. وہ دا پھر جواب دوسرا ہے. وہ پھر تسی اپنے علماء کو پوچھو. حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب نے بھی دلیلیں دیتی ہیں. یہ دا پھر مطلب ہے امام صاحب دا فرمان بھی اپنی جائے پیر صاحب نے بھی اپنی یہ درمیانی راہ ہے. بندے نو پتہ اتنا بھی نہ ہوئے تو بندہ بڑیاں بڑیاں گلاں کرے. حضرت ام عمارہ جدو جنگ یمامہ پہنچیا تے فرمانیاں وَلَقَدْ عَاهَدْتُ اللَّهَ میں اللہ نال وعدہ کر لیا میں اپنے ہاتھ نال منکر ختم نبوت مارنا.
ہاتھ نال مارنا. فرماندی میں دوڑی, میں جب پتہ لگا نا مسلمہ قذاب ہوتے, فرماندی میں دوڑی تے رستے وچ فرماندی نو دے حمیتیاں نے میرا ہاتھ کٹ دیتا, ہاتھ کٹ گیا. حضرت ام عمارہ دا ہاتھ کٹ گیا تے فرماندی ما عرجتو, عرج جو تاریج مانا لڑکھڑانا, ظاہر ہے چونڈی پوے بندہ لڑکھڑانا. فرماندی ما عرجتو, فرمایا میں لڑکھڑائی کوئی نہیں, مینوں پتہ بھی نہ چلیا میرا ہاتھ کٹیا. اے محبت ہے حتی انتہیت الی الخبیث, یہ بولی ہے صحابہ کی. فرمایا یہاں تک کہ میں اس خبیث کے پاس پہنچ گئی. وَهُوَ سَرِيٌّ, وہ مرا پڑا تھا. وَابْنِي يَمْسَحُ سَيْفَهُ بِثِيَابِهِ, میرا پتر عبداللہ اپنی تلوار کپڑے نال صاف کر رہے سی. فَقُلْتُ, میں کیا قتلتہ, میں کیا پترا مار دیتا ہے؟ قال نعم یا اماں, میں کہا ہاں امی جی مار دیتا ہے. فشکرت للہ سجدا, فرمایا خون بہ رہے سی کٹے ہوئے ہاتھ چو تے میں سجدے چ گر گئی. یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب کا دشمن مر گیا. یہ ہے محبت رسول. ہاتھ کٹے ہویا 11 زخم اور بھی تلوار دے تیرے تے نیزے تے لگ گئے. آپ فرمانیاں جدو میرا ہاتھ کٹیا خون نہ بند ہو رہا تے خالد بن ولید ایک حکیم نو لے آئے. فرمانیاں انہوں نے زیتون دا تیل گرم کیتا تے جدو میرے ہاتھوں تے سٹیا, فرمایا میں نو کٹن دا اتنا درد نہ ہویا جتنا میں نو تیل دا درد ہویا. اتھے تے گل اور سی نا جی, اتھے تے گل ہو رہی. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. دشمن رسول کے مرنے پر سجدہ کرنا ام عمارہ کا طریقہ. اور یہ سن کر جب یہ خبر مدینہ پاک پہنچی, اے تاریخ الخمیس میرے سامنے پئی, امام حسین بن محمد نے دے وچ لکھیا. فرمایا جدوں یہ خبر مدینہ پاک پہنچی کہ سیدنا صدیق اکبر سجدے ڈھہ پے. گستاخ رسول کے مرنے پر سجدہ کرنا یہ صدیق اکبر کی بھی سنت اور ام عمارہ کا بھی طریقہ. جڑا ممتاز قادری دے مارن تے گستاخ نوں جنوں دکھ ہویا ہوے او دسے او کیڑی صف وچ کھڑیا, ڈرو کی کیڑے پاسے مسلمان تسی چل گئے. ایدے وچ دو رائے ہو سکتیاں. حضرت ام عمارہ جدوں پہنچیاں نا مدینہ پاک تے آپ دے پوترے حضرت عباد نے پوچھا, انہیں کہا مائی جی اتھے تسی موجود ہو, میں سنیا صحابہ بڑے زخمی ہوئے تے مائی اور چشم دید جڑا نا واقعہ بیان کیتا. فرمایا پترا جنگ یمامہ وچ نہ پوچھ کی بنیا ساڈے نال. آپ نے فرمایا کہ میں ویکھیا چند مہاجر تے انصار تے تابعین خالد بن ولید دے پیچھے نماز پڑھ رہے سن, ہزاراں صحابہ خیمے زخمی پے ہوئے سن. ختم نبوت اتنا بڑی بات ہے, آج لوگوں نے بچے نہ کھیل بنا دیتا. ایسی بات نہیں کرنی تو ایسے بات نہیں کرنی تو ایسے بات نہیں کرنی. لو جی پھر اگلی گل اسی اے تذکرے کیوں کرنے ہیں امام صاحب دے, ہاں جی حضرت ام عمارہ دے کیوں تذکرے کرنے ہیں. آپ فرماندیاں جدوں میں مدینہ پاک پہنچی تے سیدنا صدیق اکبر میرے گھر چل کے آئے, چل کے آئے تے میں نے پوچھا مائی جی ہاتھ بھی دے آئے ہو؟ پتر پہلے دے چکیاں, ہاتھ بھی دے آئیاں, 11 زخم لے کے مدینہ پاک پہنچیاں. صدیق اکبر جدوں تعزیت کرنا چاہیے تے فرمایا اس وچ پریشانی والی کیڑی بات ہے, جنہاں دے صدقے ملیا انہاں دے آئے, گل ختم ہو گئی. اے گلاں جڑیاں مسلماناں نوں کرنیاں نے, اب کر مگر سے محبت نہیں ہوتی. بالکل اقبال کہندا نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس. اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا عقل کولوں نہیں پوچھنا بس. بالکل میں کہا پھر کدے کو پوچھنا ہے, کہندا بیا کے عشق کمالے سے یک فن دارت. کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے پھر عشق کو پوچھنا ہے. وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے نبی کی شان اور عظمت کس میں ہے. ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کانفرنس تے شاہ جی موجود سن. انہاں دی موجودگی ممتاز قادری دے والد نے گل کی تھی. کیوں جی لوگ ایم این اے نوں مہمان خصوصی بلاندے. میں 3 غازیاں دے پیو 3 غازیاں دے باپ بیٹھے سن. ممتاز قادری دا باپ بھی بیٹھا سی, عامر عبد الرحمن شہید چیمہ دا باپ بھی بیٹھا سی, تے میاں محمد اسلم دا وہ بھی بیٹھا ہے جدا پتر غازی سلیم ہے. اے 3 غازیاں دے پیو میں سامنے بٹھائے, مولویاں پیراں تو بھی اگے بٹھائے. اسی تو کیتیاں تقریراں پتر کنے دیتے نے. ہاں سیدنا صدیق اکبر میں تھوڑے چل گیا ہے مائی انہاں دے گھر. انہاں دسیا قیامت تک جڑا حضور دی عزت دے پیرا دے وے افضل الخلق بعد الرسول دے گھر چل کے جانا. ہاں جی
تے چوتھا غازی احمد شیر نیازی بیٹھا سی، چاروں اسی بٹھائے ہوتے انج کیتا تے غازی ممتاز دے پیو نو لوگ کئی پریشان ہوندے سن، کہ غازی ممتاز دے پیو جڑا کوئی پریشان ہویا ہونا، غازی دے پیو نو میں پھر ٹائم دیتا، باقیوں نو تے نہیں دیتا۔ پروفیسر نذیر چیمہ صاحب بیمار سن، میں انہوں نے کیا، میں کہا تسی بابا جی آنا ہے، بابا جی آ گئے۔ 9 لاکھ روپے دے کے ساری پینشن جدوں ملی نا عامر عبد الرحمان دے والد پروفیسر نذیر چیمہ نو، 9 لاکھ روپے دے کے انہیں جرمنی بھیجا، انہیں کہا جا کے پڑھ، لیکن انہیں یہ جا پڑھیا جڑا کسی نہیں پڑھیا۔ لاکھ طبیب لبیب گزرے، علم عشق دا کسی نہیں پڑھیا ہے، کہ بھن قانون شفا والے دارو عشق دا کسی نہیں لکھیا، جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے، در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد حال ہو روندے، ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے گھر کال مکال ہو روندے، سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے۔ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو قد پر کوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرہ دین اسلام ایمان دائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک۔ عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے والد کو میں پوچھا، میں کہا جی انہیں فون کیتا سی جدو حملہ کرنے لگا سی گستاخ تھے، انہوں نے کہا جی کوئی نہیں کیتا، مومن از عشق از و عشق از مومن از۔ 9 لاکھ روپے اکلوتا پتر، حضرت یہ گل مک جاندی ہے تھے، پتر ایک کوئی سی بابے ہوراں دا، اور پیچھے انہوں نے بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں، تے 9 لاکھ روپے دے کے پیو بھیجے، اتنے جا کے باپ نے پوچھی بھی نہیں بھائی تھوڑا 9 لاکھ میں کدھر کرنا، ابا جی اجازت ہوے، محبت پوچھ کے نہیں ہوتی، محبت ہوتی انے واہ۔ سانو کہتے ہیں ہاں بچے ہاں ماما سمجھا دیا، نہیں بس نماز پڑھو یہی دین ہے، مذہبی کمج نہیں پڑھنا، ماما یہ آج کل پٹھیاں پڑھا دیا، مذہبی کمج نہیں پڑھنا، بس سیدھا دین ہے۔ میں آکھا مائی اسی تو کوئی نہیں پڑھیا سیدھا تو پڑھیا، یورپ وچ پوچھ جا کے تو اپنے پتراں نو جڑا کردی، یورپ وچ اپنی ماواں نال لوگ کی کچھ کردے، اے تے رسول اللہ نے فرمایا تیرے پیراں تھلے جنت ہے، تینوں پھر بھی اسلام دے کوئی نہیں پتہ لگیا، گل کوئی سمجھ آ رہی کوئی نہیں۔ میں بھی ہن تھکیا تے میں گل مکان لگا جلدی ممتاز قادری دے والد پتہ کی کہنے لگا شاہ جی موجود سر، سبحان اللہ، وہ کہنے لگا میرے 6 پتر، اس دن پھر انہیں اعلان کیتا، پہلے بھی کیتا سی لیکن وہ لوگوں نے سمجھ نہیں سی آیا، بابا میں انہوں نے کچھ کیا براہ راست تو حال ہی چاہے، میں انہوں نے صرف کیا تسی لاہور آنا ہے، وہ آ گئے۔ عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے والد میں کہنے لگے میں بیمار پڑا، میں کہا بابا تو ضرور آنا ہے، ساری دنیا نہ آوے تو آنا ہے، یہ سٹیج سجایا ہی میں غازیاں واسطے ہویا، باقی تقریریں تو ساری زندگی اسی سنتے ہی رہے ہیں، اسی دسنا ہے سامنے بٹھا کے ہے بابا تیرا پتر دے کے پھر بھی مطمئن بیٹھا، آئے پتر گوائے ہے وہ چہرے جڑے پتر دے کے بھی مطمئن بیٹھے، کوئی حال وچ مطالبہ نہیں کہ سانو بھی دو، میرا گزارا کیویں ہونا ہے، میرے مہینہ کیویں گزرتا ہے، پتر تو میرا ایک مر گیا، میری پینشن کتنی ہے، نا بابا انج دلیر بیٹھیا۔ میں پوچھا اقبال ہے کیڑی شے وچ جڑے دوویں بابیاں نو زندہ ہے توانا رکھی بیٹھی، اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود، خاک ہمدوش سریا می شود، اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا۔ ممتاز قادری دے والد کہنے لگے میرے 6 پتر ایک تے میں دے چکیا، یعنی وہ دل وچ بھی نہیں آندا بھی اینو چھڑاؤ، اسی جدوں گل کرنا کہندا جویں رب دی مرضی، تانوں کوئی پریشانی؟ میں کہ جی پریشانی تے نہیں، تسی بابا ایویں میں علیحدہ بٹھا کے بھی میں انہاں نوں کمرے وچ پوچھیا بابے ہوراں کول، میں آکھا جناب جے مسئلہ کوئی دائیں بائیں ہو گیا تے کہندے تسی بڑے بادشاہ ہو، انج بھی بٹھے جویں رب راضی ہے، جے میرے پتر نوں لینا ہے تے لے لے، جے چھڑ دے مینوں تو کوئی پریشانی نہیں، بالکل ایسا نہیں بات۔ کہنے لگے میرے 6 پتر ایک تے میں دے چکیا، آئندہ حضور دی عزت تے لوڑ پئی تے باقی بھی 5 پیش کر دے، آخر تے کہنے لگے میں بڑھا بھی حاضر ہوں،
یہ ہے رسول اللہ کی محبت، یہ ہے حضور کا دین۔ لاؤ جی میں حنفیت بھی تھوڑی جی گل کرا۔ مولانا معید الدین اجمیری استاد ساڑھے فرماندے سن کہ 1 سال تو بعد مولانا نے ٹائم دیتا اس سیٹھ دعوت کھاڑ دا، سال تو بعد دسترخوان بچ گیا، ظاہر انہیں اپنی جنٹری بلائی ہونی۔ استاد نے میں جے صحیح ہوندا تو میں تانوں تھلے بیٹھ کے دستا، استاد سانو انج دسے سی بھی اس طرح۔ پھر جدوں دسترخوان لگ گیا تو انہیں ایک مسئلہ چھیڑیا، استاد نے دسیا نہیں وہ مسئلہ کیڑا سی۔ انہیں مسئلہ پوچھا، انہیں کہا جناب یہ مسئلہ کنجے؟ تو مولانا معین الدین اجمیری فرمان لگے امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے۔ وہ سیٹھ کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے۔ تو مولانا بیٹھے ہوئے سن، این دوزانو ہو گئے بیٹھے، این کوٹے کھڑے کر کے بیٹھو نا، جی میں کوٹے کھڑے کر سیدھا کو بیٹھو، کوٹے کھڑے کرو، ہاں وہ ادھر منہ کر یار، دو میں کوٹے کھڑے کر یار، اینج۔ استاد فرماندے سن مولانا دسترخوان ہوتے اینج بیٹھ گئے، کھان بیٹھے سن اینج بیٹھ گئے بس۔ آپ نے فرمایا افسوس ہم ایسی چٹائیوں پر اپنی سرینے جو ہیں وہ برباد کرتے رہے، ہم بھی ایک جوتوں کی دکان بنا لیتے تو امام اعظم کا مقابلہ کرتے۔ یہ تھے ہمارے فقیر جنہوں نے حضور کی دین کا پہرا دیا اور اس سیٹھ کو بتا دیا کہ تم جب امام اعظم کے بارے میں یہ بات کرتے تو تیرے دسترخوان پر مولانا معین الدین اجمیری روٹی نہیں کھا سکتے۔ آج لوگ حضور کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، یہ غیرت تو یہ تھی، جب یہ غیرت رہی تو پھر دین بھی ایسے تھا۔ جب حضور کے بارے میں بھی کوئی بات کرتے تو بندہ چاہے وہ کان سن کر آ جائے، وہ نہیں جی وہ مذہبی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھے مولانا معین الدین اجمیری۔ اور مکتوبات سعیدیہ کے اندر امام ربانی مجدد الفسانی کے صاحبزادے خواجہ محمد سعید صاحب نے لکھا کہ قیامت والا دن ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی امت تک سارے انبیاء اور امت جمع ہو، اس وقت کوئی بندہ آواز لگائے بھئی سب تو بڑا مولوی کھڑا ہو جائے۔ ہن کوئی سمجھ آئی امام صاحب دی؟ اس ویڑے بندے کا منادی ندا دے کہ سب تو بڑا عالم کھڑا ہو جائے، سب تو بڑا مولوی۔ خواجہ محمد سعید صاحب نے لکھا ساری دنیا بیٹھی رہے گی، امام اعظم تے انہاں دے شاگرد کھڑے ہو جان۔ کیوں جی اس امام دے پیچھے چلنا کوئی ساڑھے واسطے شرمندگی ہے؟ تو پھر حنفی کہلانے وچ کی مسئلہ ہے؟ اپنے آپ حنفی اپنے آپ نو منفی کیوں کر رہے؟ حنفی منفی کیوں بن رہے؟ ہاں اینج کیوں نہیں کہتے اسی امام اعظم ابو حنیفہ دے پیچھے کھڑے ہاں، ہاتھ بن کے کھڑے ہاں؟ فخر ہے ایک میٹرک پڑھے ہوا بندہ مفسر قرآن بنیا، مودودی صرف میٹرک پڑھے ہوئے سی، میاں طفیل نے بھی لکھی، حالانکہ کوئی پریشانی والی بات، میاں طفیل نے بھی لکھا کہ مودودی صرف میٹرک پڑھے ہوئے سی۔ ایک میٹرک پڑھے ہوا بندہ، کوئی نہ دینی تعلیم ہو رہے نہ دنیاوی تعلیم ہو رہے، وہ مفسر قرآن ہے، اور اودی کوٹھی اودے اشرے اودی اور فاروق مودودی حیدر مودودی دے منڈے کرکٹ کھیلدے جا کے سیدھی مودودی دی قبر نوں لگدی۔ میں کہا قرآن دی خدمت تک کیتی داتا صاحب، ہاں جی 24 گھنٹے قرآن، انہیں کیڑی قرآن دی خدمت کیتی بے کرکٹ دی گینداں دی قبر نوں لگ رہی؟ ہنسنے والی بات نہیں ہے، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ گل کوئی سمجھ آئی؟ خدمت کی تھی امام اعظم ابو حنیفہ۔ جدو امام اعظم ابو حنیفہ دا وصال ہویا تو امام ابو یوسف فرماندے نے اسی غسل دین دی تیاری کی تھی، تے جدو امام اعظم ابو حنیفہ دی پگڑی مبارک اتاری نہ سر تو تے قرآن دی آیت لکھی ہوئی امام صاحب نے متھے ہوتے آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام صاحب فرماندے نے امام ابو یوسف جد اسی اے بازو سیدھا کیتا نا آپ دا بازو غسل دین واسطے تے قرآن دی آیت تے لکھی ہوئی آ گئی ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، بایاں بازو سیدھا کیتا تے قرآن دی آیت لکھی ہوئی آ گئی انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جنہاں سونے کام کیتے اسی کدی بھی انہاں دے اعمال ضائع نہیں کریں۔
فرماتے ہیں جدو سینے تو کپڑا لایا غسل دین واسطے تے قرآن دی آیت لکھی ہوئی سینے ہوتے آ گئی یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. گل سمجھا یہ تھے ان کے پیچھے ہم کھڑے ہیں. ہاں جی میں تو قرآن و سنت کی ساڑھے علماء نے بیماری پئی امام صاحب کا نام نہیں لیندے بھائی امام حناف کا موقف یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرمایا امام ابو یوسف نے یہ فرمایا بات ختم. جب آپ نے بھی ان کے قرآن و سنت کی بات کرتے اس قوم کے سامنے قرآن و سنت کی بات کرتے ہو جس قوم کو قل واللہ پڑھنی بھی نہیں آتی. آپ اتنے مرعوب ہو گئے ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نہیں لیتے جن کے پیچھے داتا صاحب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا نبی علیہ السلام باب ابن ابی شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں اور ایک بوڑھے کو حضور نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے. بوڑھے کو حضور نے اٹھایا فرماتے ہیں میرے دل میں خیال ہے بچے نو اٹھانا بوڑھے نو کون اٹھاتا ہے. حضور نے اپنے نور نبوت سے میرے دل کی کیفیت کو جان کر فرمایا ابو حنیفہ تجھے نہیں پتا یہ تیرا بھی امام ہے اور تیرے علاقے کے لوگوں کا بھی امام ہے. اور ذلیلہ اسی ایویں امام نہیں کہتے امام اعظم ابو حنیفہ نو حضور نے امام فرمایا ہے جی تسی کتھے امام کر لیا میں اگر رسول اللہ نے فرمایا امام ہے. بڑی گلاں میں تے استقائل ہی کوئی نہیں ساڈے علماء حضور دے بارے مولویاں نال مناظرے کرن لگا پہلے میرے نال میں صرف صغیر سنا. ہاں جی اف اللہ عن کلمہ زندہ لہم یہ کہنے لگا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور غیب نہیں جانتے تھے. میں کہا کدا معنی ہے ترجمے والا قرآن نہ پیٹا سی میں تو قرآن کھس لیا میں کہا یہ تے ہے مولویاں دا پہاڑا ہن دس افا دا معنی کدا ہے حضور غیب نہیں جانتے تھے. میں کہا افا سیدھا دس دی صرف صغیر کر کہنے لگا یہ نکی نکی گل میں کہ تو بڑی گل پھر کیتی کیوں نکی نے پترا تو حضور دے بارے گلاں کرنا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیک 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 تاریخ فدایان ختم نبوت. توجہ میں بالکل سمیٹن دے قریب آخر میں اعلیٰ حضرت بریلوی دے تانوں خطبہ سنانا ہے جہدے وچ امام اعظم تے امام ابو یوسف تے امام مالک تے امام شافعی تے امام حسن بن زیاد سارے تے امام محمد دا بھی ذکر وہ میں تانوں خطبہ سنا کے اپنی گفتگو کوئی وہابی کائنات دا اپنے کسی مولوی دی ایہو جہ لحاظ برات استحلال جن ایہو جہ کیتا ہوئے. ہاں جی پوری تاریخ وہابیت دی میں گل کر رہا ہوں میں میری ویڈیو بن رہی وہابیوں نے پوری دنیا نو چیلنج ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے جڑا برات استحلال کیتا ہے پورا اپنا کوئی مولوی لے آؤ جڑا 80 کتاباں تے 7 نا تے 3 اصطلاحات 90 چیزاں نے برات استحلال دے طور تے لے آیا ہوئے اپنے خطبے وچ لے آیا ہوئے. بلکہ حضرت کی تاریخ اسلام میں کیتے کسی نے گل کیتا ہے تو میرے سامنے علامہ تفتزانی 4-5 کتاباں لے آئے تھے ساڑھے علماء اعلیٰ حضرت بریلوی 80 کتاباں لے آئے. یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شائع خدا مجھے شوقی یہ طبع رضا کی قسم. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدخ خاں ہر نبی و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرا روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں ادا کے بخشش دا بھی حافظہ میں صرف وہی پڑھا تاں بھی تقریر ہو جاتی. توجہ جی اعلیٰ حضرت بریلوی دا غیر اتنی سید دیدار علی شاہ صاحب پوچھا حضور ایک مولوی تقریر کردیا رسول اللہ نو یتیم کہہ چھڑیا اعلیٰ حضرت ایس نو کہندے مولوی ایس نو کہندے مجدد. اعلیٰ حضرت بریلوی دا غیرت مند قلم پھر چلیا اور میں اس مولوی نو ایہو جہ فتویٰ کسی نہیں شروع تاریخ اسلام میں نہیں کسی شروع جڑا اعلیٰ حضرت بریلوی شروع کیتا. فرمایا انہیں حضور نو یتیم کہہ چھڑیا اس مولوی نے. آپ نے پھر جواب دیندیا فرمایا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق رب الفضل
جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی. مسجد ویکھ کے میرا دل بڑا خوش ہویا. ویسے میں جب وڑتا گیا میرا دل خوش ہو گیا. مسجد اینج ہی بنانی چاہیے. اینج کونے تے اینج کونے تے اینج بیٹھے تے اینج جناب اینج پتہ لگے اللہ دے گھر وچ میں آیا ہوں. جنہ بھی بھائی تسی متولی ہو سارے نوں میری طرفوں مبارکباد. جنہ تسی بنائیے جڑے تسی نظام چلا رہے ہو امام صاحب اتھوں دے مؤذن صاحب خطیب صاحب جتنے بھی تسی اہل محلہ ہو کمال تساں مسجد بنائی ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے مسجد اس طرح ہی مولوی صاحب نو منع نہ کیتے کرو بھائی اے مولوی صاحب اج تسی جمعے تے انج نہیں کرنا. اینج بڑی مہربانی. اقبال کلندر لاہوری گیا نا پیرس سے اتنے مسجد ویکھی اندر گیا تو مولوی صاحب اگر مگر فرما رہے حالات نہیں ٹھیک کیونکہ پیرس کا جو ہے وہ ویزا تھوڑا لگتا. پیرس جائے تو مولانا پھر تقریر بھی اتنے امن دیا کر رہے. اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کدھر نہیں پڑھا اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. ہاں جی اسلام غیرت کا درس بالکل. میں غیرت کی گل تو سنا جاؤں. جنگ یرموک حضرت خالد بن ولید حضرت مسنہ حضرت کاکا حضرت شرحبیل حضرت معاذ بن جبل بڑے بڑے شیر صحابہ موجود. ماہان رومیہ دا سپہ سالار آیا انہیں صحابہ نو تانا دے دیتا. انہیں کہا انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجہد والجوع. انہیں کہا سانو پتہ ہے توانو مدینہ پاک تو بھوک تے ننگ لے آئی کٹ کے تواڈے کپڑے کوئی نہیں روٹی کھان دی کوئی نہیں تسی تاں آئے فَحَلُمُّ إِلَيَّ أَنْ أُوتِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَكِسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ. اور کہنے لگا آؤ تواڈے وچوں ہر سپاہی نوں میں 10 دینار دیاں گا نال روٹی دے نال کپڑا بھی دیاں گا. جاؤ اپنے مدینہ پاک واپس چلے جاؤ. فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا. آئندہ سال آئے گا پھر بھیج دیاں گا. جاؤ ساڈی جان چھوڑو تانوں بھوک لے آئی تے ننگ لے آئی. اے انہیں تانا دیتا صحابہ نوں اتنا بڑا. آج دا مسلمان ہوتا تو کہتے ہیں نہیں آپ ایسی بات نہ کریں. ہم تو شریف لوگ ہیں ہم صوفیاء ہیں بزرگ لوگ ہیں. لیکن اگے خالد بن ولید کھڑے. صحابہ نو کیا میں انہوں جواب دینا. فقال خالد بن ولید فرمایا انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا. فرمایا بچے گل انج نہیں جڑی تو کی تھی. آئے اسی ضرور ہے مدینہ پاک تو لیکن گل انج نہیں جڑی تو کی تھی. ایتے کوئی دینی مدرسے دا طالب علم بیٹھے ہاں جی اگے غیروں پڑھنا ہے کہ غیرہ پڑھنا ہے. انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا غیروں کے غیرہ نہیں جی تسی تے ساڈے سلام. او چلو میں دسنا چاہتا اپنے دین نال حضور دا دین پڑھو. اے بی سی تے تواڈے پاس ہاتھ تک کھیلے. اپنے مدارس نو آباد کرو. ہاں جی بندے نو پتہ اتنا بھی نہ ہوئے کہ غیرہ پڑھنا ہے یا غیرہ پڑھنا ہے تو کی دینی مدرسے بندہ پڑھ. تواڈی گل نہیں کر رہے میرے سامنے تو استاداں نوں بھی نہیں آندی چیزاں. تسی اے نہیں تانوں آندا ہے یہ مطلب نہیں تانوں سارا کچھ آندا ہے. وہ میرے سامنے تو تانوں بھی نہیں نہ بولنا. تسی کہنا استاداں دی عزت ہے چلو اس دی رہن دے انہاں دا پردہ ہی رہن دے. تانوں آندا ہے مینوں پتہ ہے. میں پڑھن لگا غیر ہو تے تسی پھر سویرے آپ میں پوچھ لینا ایک دوسرے کو بھائی استاداں تے غیروں کیوں پڑھے. حالانکہ اللہ تو استثناء کے لیے آتا ہے. پھر تانوں سمجھ آندے آخر میں آئے گا کہ اللہ ایک صفتی بھی ہوتا ہے غیرہ ایک صفتی بھی ہوتا ہے. پتہ ہے نا غیرہ صفت کے لیے بھی آتا ہے تو یہاں صفت کے لیے اور ما چونکہ فاعل ہے اور یہ اسے صفت ہے. ہاں جی اور فاعل مرفوع ہوتا ہے اس لیے میں اس کو مرفوع پڑھ رہا ہوں. اور سمجھ آئیے چلو جی جی میں کرنا جناب آپ نے فرمایا انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا غیرو. فرمایا گل ہو رہے جیڑی سانو مدینہ پاک تو لے آئی. سنو جی اسلام یہ ہے. فرمایا انا قوم نشرب الدماء. فرمایا ہم رسول اللہ کے ایسے غلام ہیں جو خون پیتے ہیں. کیوں جی اقبال پھر اتھے بولے کہنے لگا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار. یہ غیرت والی تلوار ہے. اقبال کہتا ہے یہ تلوار آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا در مسلمان شان محبوبی نمان. اقبال اتھے بھی بولے کہنے لگا در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان. اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیامہ میں فاروقی و سلمانی.
فاروقی اور سلمان. اے میں تشریح نہیں کرنا چاہتا بھائی اجرے میں کہ دین دی گل کرنی ہو رہے یزید دے مقابلے ہاں جی کربلا وچ جا کے کہنا ہو یزیدا یہ گل کرنی ہو رہی تو گل سمجھ آئی کوئی نہیں. خالد بن ولید فرمایا انا قوم نشرب الدماء ہم ایسی قوم ہے جو خون پیتے ہیں. وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّومِ فَجِئْنَا بِذَلِكَ اور ہمیں مدینہ پاک میں یہ خبر پہنچی ہے کہ رومیوں کا خون بڑا لذیذ ہے. ہاں 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 جی ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ ان کے خون سے بڑھ کر کسی کا خون لذیذ نہیں ہے. فجینا بذالک ہم آئے ہیں خون پینے اب بتا کیا کرنا ہے. اسلام اس بات کا درس دیتا ہے جو میں نے بیان کیا. یہ اسلام درس دیتا ہے. اور خالد بن صحابہ کو اتنا بڑا انہیں تانا دے دیتا تھے صحابہ کو کہ کہتے نہیں ہم بڑے شوقین لوگ ہوتے ہیں. اور میں سوڑا ہے تن پتہ نہیں حضور دے غلام کھڑے نہ کہ دریائے دجلہ ایس امام نے لکھا دریائے دجلہ وچ جدوں حضرت سلمان فارسی تے سعد بن ابی وقاص انج گلاں کرتے آ رہے سن تے جدوں ویکھیا دریا تے سامنے رومیاں دی حرکت ویکھی تے حضرت سلمان فارسی فرمان لگے کہ یار اس پل نہ بنائیے. انہاں کہ پل بنایا سامنے رومیاں سانو چڑھن نہیں دینا. انہاں کہ پھر کی کریے. انہاں کہ گھوڑے انج سٹ دیو. قسم اٹھا کے امام نے لکھیا صحابہ کہندے بھائی جویں صحابہ گلاں کردے خشکی تے آ رہے سن گھوڑے انج سٹے او گلاں انج ہی کردے جا رہے سن. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا ہی نہیں کہ جگر. صدیاں منتظر رہیاں کہ حضور دے غلامہ نے گھوڑے سٹنے کدوں سمجھا. اپنی تاریخ بھول گئے انگریزاں دی گلاں کر کے پوری قوم نو پش کئی ساڈے مولوی تقریر کرتے انگلش تے شروع ہو جاندے. او میں آکھا حدیث تے ایک نہیں پڑھی تو انگلش نہیں پڑھا چلو چس چڑھیا. وہ سمجھتے ہیں کہ قوم کبھی بھی پڑھا لکھا آدمی. میں کہا نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. اتنا قوم متاثر نہیں ہوئی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. اتنا قوم متاثر نہیں ہوئی. قوم خوش نہ زیادہ متاثر ہوتی. حدیث قرآن پڑھو پھر اس کے اندر کوئی ضمن انگلش کی بات آ جائے تو وہ بھی کر دو. لیکن مروب جو نہ ہو وہ قوم پوری قوم کو مروب کر کے رکھ دیتے. انگلش مدارس سے بھی انگلش تو نہیں آ رہا. ہاں جی صرف نہ پڑھانے نہیں تھی انگلش پڑھائی آؤ منڈے. رسول اللہ دے دین نال غداری جی نے کی تھی انہیں بچنا کوئی نہیں. اے میری گل یاد رکھنا. ہاں بچنا انہیں کسی نے بھی نہیں. جنہیں بھی تھوڑی جی ایسے تو بٹ کے رکھ دیتا جاتا ہے. ایتھے تو ویکھیا جاتا ہے بس اتنا ہی. اس طرح بھائی سر چکا کے بیڑا رہے. میں 4-5 صحابہ دے بارے پڑھے آئے. نبی علیہ السلام تو عمر تو بڑے سن سارے. حضرت عثمان غنی بھی حضرت عباس بھی حضرت قباس بن اشیب بھی. انہاں کو جدوں پوچھا جاندا سی تسی بڑے ہو جی یا رسول اللہ بڑے تے صحابہ تیناں دی کو بولی. انہاں کہندے اکبر منی رسول اللہ وانا سنو منو. فرمایا بڑے حضور یہ جمع میں پڑھیا. بڑے حضور کیسی بولی. بڑے حضور بڑے پڑھائی کی نسبت اپنی طرف نہیں کی. حضرت ام ایمن حضور دا پیشاب مبارک پی گئی ہیں. پیشاب مبارک پی گئی ہیں. بعد صحابہ نے پوچھا مائی جی تو انہوں سمجھ نہیں لگی. فرمایا شربت ما فیہا ولا اشعر انہ بول لطیب رائحتہ. فرمایا جب میں پیالہ منہ لایا تے خوشبو اتنی سی. الحمدللہ والفقہ الاکبر. کیوں جی امام صاحب کی کتاب اے حنفی ہے. اللہ دی تعریف بھی سب تو بڑی سمجھ ہے اللہ دی حمد بیان کرنا. تے فقہ اکبر دی طرح امام اعظم ابو حنیفہ دی کتاب دی طرف اشارہ ہے. برات استحلال الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیض المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ. امام صاحب کا چونکہ تذکرہ ہے والصلاة والسلام علی الامام الاعظم. حضور دی شان بھی تے نال امام اعظم دی طرف اشارہ.
والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد القرام. امام صاحب دا تذکرہ نال حضور دی شان امام احمد بن حنبل دی، امام شافعی تے امام ابو حنیفہ چاروں امام. والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد القرام. ہن امام صاحب دے ترے مشہور شاگرد امام محمد حسن بن زیاد تے امام ابو یوسف. حضور دی شان بھی تے نال انہاں دی طرف اشارہ بھی. یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف. حسن بغیر سوچے سمجھے بول اٹھا، حضور تو سونا کوئی نہیں. یہ بلا توقف بغیر سوچے سمجھے. یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف فإنه الاصل المحیط لكل فضل بسيط ووجيز وبسيط. البحر الزخار والدر المختار وخزائن الاسرار وتنوير الابصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الابحر ومجمع الانهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وامداد الفتاح وايضاح الاصلاح ونور الايضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الاشباع والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وانسي الكافي الوافي الشافي المصفى المستصفى المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وانفع الوسط لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل. وعلى آله وصحبه وآله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين. وعلى مجتهدي ملتي وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين وعلينا معهم بهم ولهم يا أرحم الراحمين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. توجہ گل کوئی سمجھ آئی؟ زان یزین لو جی میں تھوڑے کہن تے صرف صغیر پڑھ رہا. زان یزین زینا فهو زائن وزین یزان زین. یہ آخری ہے. ہاں جی الحمد تو لے کے میں اس واسطے یاد کی تھی. بندہ کہنا میں مجدد ہاں، داتا صاحب بھی آ جائے، سارے سادات نو بلا لواں گے، علماء نو بھی وہ خطبہ سنائے میں بھی سنانا. پھر علماء پوچھن بھائی الحمد تے پیش کیوں آئی، الغوث الاعظم تے آخر تے زبر کیوں آ گئی، البدائل ہاں جی الظواہر البدائع النوادر تے پیچھے پیش آندیاں تے زیر کیوں آ گئی. وہ دو جواب دے تے میں بھی دینا. پھر وہ کو پوچھن زان یزین دی صرف صغیر سنا، وہ بھی سناوے، پھر میں بھی سناواں. پھر آخر تے فتوی جڑا سنا دے گمن میں تو مولوی ہے مجدد ہوڑا تو بڑی بڑی بات ہے. زان یزین زینا فهو زائن وزین یزان زینا فذاک مزین لم یزن لم یزن لا یزین لا یزان لا یزین لا یزان لا یزینن لا یزانن لا یزینن لا یزانن الامر من زن لتزن لا یزن لا یزن والنهی لا تزن لا تزن لا یزن لا یزن الظرف منه مزین مزینان مزاین ومزین والآلة منه مزین مزینان مزاین ومزین مزینۃ مزینتان مزاین ومزینۃ مزیان. بولو واللہ بندے نو پڑھنی نہ آوے ساڑھے تیرے جن ہے مولوی صاحب ایسے نہیں جمعے والے دن کرنا. میں تو نواں دین سانو دسنا ہے. علماء حالات کے مطابق مت سمجھوتا کرن. یہ ساڑھے بزرگاں تے بڑے بڑے ظلم ہوئے. امام ربانی مجدد الفسانی دی داڑھی نہ لٹک پے سن جہانگیر دے سپاہی. انہاں کہا بابے دا سر تے جھکاؤ. اقبال پھر اتنے بولیا کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر سے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. تو ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار.